نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 سے آج کی نشست کا آغاز ہو رہا ہے، اور جبکہ تلک الرسول یعنی تیسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع ہوگا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ مال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں کافر سے مراد اصطلاحی کافر نہیں بلکہ معنوی کافر ہے، یعنی دیکھ رہا ہوں کہ دین مغلوب ہے اور معاشرے میں اس کو اٹھانے کی جد و جہد بھی ہو رہی ہے اور اس کو مالی ضرورتیں بھی ہیں، اور اللہ نے مجھے دیا ہوا بھی ہے، خرچ بھی کر سکتا ہوں مگر نہیں کرتا، تو اصل میں کافر کون ہے پھر؟ اب وہ آیت آ رہی ہے جو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، آیت الکرسی۔ یہ توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے اور تمام آیت قرآن کی سردار ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم زندہ ہمیشہ رہنے والا، وہ از خود اور باخود زندہ ہے، اس کی زندگی مستعار نہیں، اس کی زندگی ہماری زندگی کی مانند نہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اللہ کی زندگی حیات مستعار نہیں، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں، اس کی زندگی میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی احتیاج نہیں، وہ صرف اپنی جگہ زندہ و جاوید ہی نہیں بلکہ باقی ہر شے کا وجود بھی اسی کے حکم سے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ اکبر۔ شفاعت کا دو ٹوک انداز میں رد، یعنی کیٹیگوریکل ڈینائل، قرآن کی کافی آیات میں ملے گا کہ کس کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن یہاں پہلی مرتبہ استثناء کے ساتھ شفاعت کا ذکر ہے، اللہ باذنہ، کہ ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ اب حدیث میں کس کو شفاعت کا اذن حاصل ہوگا، کون اس دن شفاعت کرے گا، شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، یہ دورہ ترجمہ قرآن کے دوران اس پر تفصیلی بحث ممکن نہیں۔ اصل میں بات صرف اتنی سی ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ بھائی میں ان صاحب کو جانتا ہوں، یہ اصل میں جیسا نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے، یا جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں اس کے اصل میں حقائق کچھ اور ہیں، اصل بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ بات اللہ سے کون کہہ سکتا ہے جو ہر ظاہر، ہر غیب کا جاننے والا ہو؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کروا دیتا ہے۔ دیکھیں کل علم صرف اللہ کا، صرف اللہ کا، باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ عطائی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، سب کا علم ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اس سے ان کی حفاظت میں کچھ بھی دشواری نہیں، بلکہ وہ عالی مرتبہ اور ذلیل قدر۔ بے شک، سبحان اللہ، یعنی ساری اتھارٹی، پورے کائنات کی اتھارٹی اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین یعنی اسلام میں زبردستی نہیں،
یعنی کسی کو جبراً مسلمان بنانا حرام ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کے سر پر زبردستی تھوپی جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی اس کلب کا ممبر بن جائے گا تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ اس کلب کے اصولوں کو فالو کرے. مثال کے طور پر جب میں کسی آفس میں کوئی پوزیشن حاصل کر لیتا ہوں تو مجھ پہ لازم ہے کہ صبح 9 بجے آؤں 5 بجے اٹھوں. لازم ہے کہ اس کے ماحول اس کے ڈیکورم کو ہر طرح قائم رکھوں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایات صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہیں، یعنی صراط مستقیم مبرہن کر دیے گئے. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. دیکھیں، طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان، یہ دونوں چیزیں کبھی یکجا نہیں ہو سکتی. اللہ کے دشمنوں سے یارانہ ہو اور اللہ سے وفاداری کا جھوٹ بھی، تو یہ تو نری منافقت ہے. لیکن جو شخص کفر سے مکمل انکار کر کے صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے بہت مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ قرآن میں نور ہمیشہ اکیلے آتا ہے، یعنی اکیلا آتا ہے، کبھی انوار بن کے نہیں ہے. لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آتے ہیں، اس لیے کہ تاریکی کے مختلف شیڈز ہیں: کفر، شرک، الحاد، اگنوٹسزم، ڈاونزم، جتنے بھی غلط نظریات ہیں، ان سب کی اندھیریوں سے اللہ نکال کر روشنی کے اندر لاتا ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ 258ویں آیت سے ہم آغاز کریں گے سورہ بقرہ کی، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين